سورۃ الواقعہ سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور 8 رکعت کا بیان ہوگا، پھر 8 رکعت ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ 2 صورتیں ہیں، ایک میں مختصر بیان ہے، ایک میں وضاحت ہے کچھ انشاءاللہ۔ سورۃ الواقعہ شروع کر رہے ہیں، 27واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 56، سورۃ الواقعہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ ہے سورۃ الواقعہ، مکی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے، اور سورہ رحمان میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، جہنم والے، عام اہل جنت اور مقربین۔ ان تینوں کا ذکر یہاں پر بھی آئے گا، لیکن ترتیب بالکل ریورس ہوگی، برعکس ہوگی۔ وہاں مقربین کا بیان سب سے آخر میں تھا، یہاں سب سے پہلے آ جائے گا، پھر اسی ترتیب سے بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اذا وقعت الواقعہ، جب یاد کرو واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونا، اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹی بات نہیں، مراد وہ سچی یقینی بات ہے۔ خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، کچھ ناکام ہوں گے، کچھ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ان پہاڑوں کو۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، یہ عام اہل جنت، کیا ہی عمدہ ہے دائیں ہاتھ والے۔ نمبر 2، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ یہ 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا، والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے آگے بڑھ کر، اولئک المقربون، یہی مقرب ہوں گے، بہت قریب ہوں گے اللہ کے۔ یہ تیسرا گروہ ہے، ان کی تفصیل ابھی پہلے آ رہی ہے۔ یہ مقربین عام اہل جنت سے بڑھ کر بلند درجات پر ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فی جنات نعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور ایک چھوٹی جماعت بعد والوں میں سے ہوگی۔ اولین میں سے زیادہ ہوں گے مقرب، اور بعد والوں میں کم ہوں گے۔ ایک خوبصورت تعبیر یہ بھی کی گئی کہ ہر دور میں دین مغلوب رہے گا، جب تو اس مغلوبیت کی دور میں جو پہلے آگے بڑھ کر دین کو تھامیں گے، آگے بڑھ کر دین کے لیے محنت کریں گے، وہ اس دور کے اعتبار سے اولین ہوں گے۔ آج بھی دین مغلوب ہے، اللہ ہمیں آگے بڑھ کر دین کو تھامنے اور دین کی اقامت اور دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، یہ تختوں کی وضاحت آ گئی۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس پر۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لڑکے پھرتے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ پچھلی صورت میں بھی پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ بیاکواب و باریق، یہ بڑا اچھا ترجمہ کیا مولانا تقی عثمانی صاحب نے، جگ اور گلاس کے ساتھ، ورنہ پچھلی اردو میں آب خورے اور آفتاب یہ ترجمہ کیا جاتا تھا، ابھی کسی کو سمجھ نہیں آتا، تو وہ گلاس اور جگ لے کر پھر رہے ہوں گے، جام پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ وکأس من معین، وکأس من معین، اور صاف شراب کے پیالوں کے ساتھ وہ خدمتگار لڑکے پھر رہے ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے درد سر ہوگا، نہ ان کی عقلوں میں فطور آئے گا، پاکیزہ وہ شراب ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اس قسم کے میوے جو وہ پسند کریں گے وہ عطا ہوں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کو عطا ہوں گی۔ یہ مقربین کا بیان ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کامثال لؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی ہوں سیپی میں چھپے ہوئے۔ پھر آ گیا عورت کے پوشیدہ رہنے کا بیان، چھپے رہنے کا بیان، پردے میں رہنے کا بیان۔ سیپی میں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح وہ ہوں گی پوشیدہ۔
جزاء بما كانوا يعملون، اس کا یہ بدلہ ہوگا جو وہ اعمال کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تحسیما، اس میں نہ وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں ان کا قول ہوگا سلام سلام. جنت والے ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے سلام کہیں گے، اور پڑھ چکے سورہ یاسین میں اللہ بھی اپنے بندوں کو سلام پیش کرے، سلام کہے گا. اب عام اہل جنت دائیں ہاتھ والے، ان کا ذکر ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہے دائیں ہاتھ والے. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، بغیر کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ، اور تہ در تہ کیلے ہوں گے. جنت کے کیلے ذہن میں رکھیے گا. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبا سایہ ہوگا، وہ درختوں کا سایہ، اس کی بھی کیفیت بیان ہو چکی. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور گرتا ہوا پانی جیسے کہ آبشار ہوتی ہے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت سے میوے ہوں گے. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک کا معاملہ ہوگا کہ اس وقت کھا سکتے ہو اس وقت نہیں کھا سکتے، اس مہینے میں اویلیبل ہوگا اس مہینے میں اویلیبل نہیں، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی نہ وہ کبھی ختم ہوں گے. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچے اونچے فرش یعنی بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے انہیں جنتی عورتوں کا ذکر خوب اٹھان عطا کی ہے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بس ہم نے انہیں قواریاں بنایا ہے. عُرُبًا أَتْرَابًا، محبت کرنے والیاں، اور ہم عمر 33 برس کی عمر ہوگی، ہم عمر بنایا ہے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، بہت سے پچھلوں میں سے بھی ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد اصحاب الشمال، جہنم والوں کا بیان، بائیں ہاتھ والے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، معاذ اللہ. وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ فرحت ہوگی. دنیا میں دھوپ میں آدمی نکلا سائے میں آئے تو ٹھنڈک ملتی ہے نا، راحت ملتی ہے. وہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی فرحت نہیں ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک اس سے پہلے یہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، بالا مال اولاد، دنیا کی نعمتیں بڑی ملی، مگر کیا ہوا؟ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بھاری گناہوں پر اڑے ہوئے تھے اور گناہوں کا نتیجہ ان کو جہنم میں لے گیا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی کھڑا کیا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے پہلے والے اور بعد والے، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، سارے کے سارے ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے. اب بڑا سخت کلام مجرمین سے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تم زقوم کے درخت سے کھانے والے ہوگے. بہت سخت اس کا پھل، کڑوا بھی، بدبو مارتا بھی اور کری شکل والا بھی پڑھ چکے ہیں ہم پہلے. فمالئون منها البطون، بس اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم، سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی. استغفر اللہ. فشاربون شرب الہیم، تو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح. یہ ہیم، یہ اونٹ کی ایک بیماری جس میں اس کو بڑی پیاس لگتی ہے، پیتا رہتا مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی. ایسے پیاسے اونٹوں کی طرح کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا اور زقوم کے درخت سے ان کو کھانے کو دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ہادا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن. طنز کا انداز، مہمانی اگر کی جائے گی تو ان چیزوں کے ساتھ. اس کے بعد بڑا جلالی انداز اللہ کا اپنی قدرتوں اور نعمتوں کے بیان کے حوالے سے، اور جس سے بندوں کی ناشکری پر ایک نکیر کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. گویا
نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو، رحم مادر میں جو ٹپکایا جاتا ہے، اانتم تخلقونہ، کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جس اللہ نے پیدا کیا اس کے ساتھ تم جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے ہو، جبکہ جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ علی ان نبدل امثالکم، تم جیسے اور بدل کر لے آئیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تم ایک ایسے عالم میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں موت دے دی جائے دوبارہ پیدا کر دیے جاؤ گے، اور تمہیں موت دے گا تمہارے جیسے اوروں کو بھی اللہ پیدا کرنے پر قادر، تو کیوں اللہ کی قدرت کا تم اعتراف نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو کیوں غور نہیں کرتے؟ کچھ نہ تھے تو تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں کیوں شک میں مبتلا ہو؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو جو تم بوتے ہو یعنی بیج، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ تمہاری فصل مٹا دی گئی۔ انا لمغرمون، کہ ہم بے شک ہم پر تاوان پڑ گیا، ہمارا تو نقصان ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے آسمان سے برسایا ہے یا ہم اس کو برسانے اور اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں پانی کو، فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ دریاؤں میں کتنا بڑا اسٹوریج ہے، نہروں میں کتنا بڑا اسٹوریج ہے، اللہ چاہے تو اس کو کڑوا کر دے، بتاؤ کون تمہیں پانی دے گا میٹھا؟ کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو جو تم آگ سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، بے شک ہم نے اسے ایک نصیحت بنایا، یہ درخت اس میں بھی سبق آموزی اور نصیحت ہے، اور مسافروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنایا۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑی عظمتوں والی قسمیں کھا کر قرآن کی عظمت کا بیان ہے اگلی آیات میں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جانو اور غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ایک رائے ہے کہ جو بلیک ہولز کا تصور سامنے آیا ہے، جہاں بڑی بڑی گیلیکسیز جا کر فنش اور ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ ستاروں کا ڈوبنا، یہ گیلیکسیز وغیرہ، شاید یہ اسی طرح کی کوئی بات ہو، واللہ اعلم۔ اس دور کی ایک بہت بڑی ڈسکوری کہ ایک تو اتنی ساری گیلیکسیز اور کہاں وہ بلیک ہولز میں جا کے ختم ہو رہی، تو یہ کائنات کتنی بڑی، اور ایمان کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس رب کائنات کی قدرت کس قدر بڑی ہوں گی۔ تو ایک رائے ہے واللہ عالم، حتمی بات نہیں کہیں گے، ایک رائے ہے کہ شاید یہ بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہو، واللہ عالم۔ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی قسم۔ پھر قسم کھا کر فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑا عزت والا کلام ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب، محفوظ کتاب میں، لوح محفوظ، وہاں سے عطا ہوا تھا رسول پاک علیہ السلام کو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مراد وہ لوح محفوظ، وہاں تو فرشتے ہی ہیں جو پہنچ رکھتے ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ اور ایک ادب بھی ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، اکثر فقہا کی یہ رائے ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ باوضو ہی قرآن کو ہم چھونے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور گہرا مفہوم، جب تک تمہاری نیت پاک نہ ہو، تمہارے ارادے پاک نہ ہو، تمہارے باطن میں پاکیزگی پیدا نہ ہو جائے، تم قرآن کو چھو نہیں سکو گے۔ کیا مطلب؟ قرآن کا فہم تمہیں نہیں مل سکے گا۔ تو نیت کا پاک ہونا، ارادوں کا پاک ہونا، سچی طلب و تڑپ کا ہونا، باطن کا پاک ہونا، اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کیا گیا اللہ کے طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ افا بہذا الحدیث
انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو، یہ آئے ہوئے حق کو تم رد کرتے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا وظیفہ اور طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم جھٹلانے والے ہو چکے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق تک پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھتے رہ جاتے ہو. جانے والا جاتا ہے، تڑپتا ہوا بھی جاتا ہے کبھی، اللہ موت کی سختی ہم پر آسان فرمائے، مگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس جانے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں ہو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بڑا زوردار اللہ کا سوال ہے. تو کیوں نہیں، اگر تم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بڑا اختیار حاصل ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کی روح کو لوٹا کر دکھا دو اگر تم صادق ہو، اگر تم سچے ہو بچا کر دکھا دو. تو آج یہ جانے والا جا رہا ہے، کل تم بھی جاؤ گے، بچ نہیں سکتے ہو، تو موت آ کر رہے گی. فاما ان کان من المقربین، اب وہ جو 3 گروہوں کا بیان شروع میں آیا تھا انہی کو خلاصے کے طور پر آخر میں بیان کیا جا رہا ہے، تینوں کے نتائج کا بیان. فاما ان کان من المقربین، پھر اگر وہ جانے والا مقربین میں سے ہوگا، اعلی درجات پانے والوں میں سے ہوگا، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول بھی ہوں گے، اور نعمتوں کے اور خوشبودار پھول ہوں گے نعمتوں کے باغات میں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تم پر سلامتی ہو اے شخص کہ جو تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی میزبانی کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی. استغفر اللہ، اس کی مہمانی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ یقینی اور حق بات ہے، یہ قرآن کا آنا یہ حق بات ہے، قیامت کا برپا ہونا حق بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح فرمائیے. اور یہ تسبیح اللہ کے رسول علیہ السلام نے رکوع میں جاری فرما دی، نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم. پیچھے بچوں کی ایکٹیویٹی اور بڑھ گئی ہے، تو ذرا اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے اور پیار محبت سے سمجھا لیجئے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. جی اس کے بعد ایک سورت اور پڑھ رہے مگر اس پہ تھوڑی تفصیل ہے. سورت الحدید شروع کر رہے ہیں، 27ویں پارے کی آخری سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے. اور اگلا پارہ 28واں پارہ، اس میں 9 صورتیں، وہ تمام کی تمام مدنی صورتیں ہیں. کل یہ 10 صورتیں ہیں، اور طویل مدنی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اور سمری ہے جو اللہ نے ان 10 صورتوں میں ہمیں عطا فرما دی. تو ابھی اور کل ہمارا مطالعہ اور اہم ہے کہ مدنی صورتوں کے طویل جو موضوعات ہیں ان کی سمری ان 10 صورتوں میں آ گئی ہے. ایک بات. دوسری بات، جس منتخب نصاب کا بار بار ذکر کیا گیا، ان 10 میں سے 6 صورتیں اس میں شامل ہیں. تو 2-2.5 پارے کی جو پورے قرآن سے سلیکشن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے اور حضرات کی بھی ہے یقیناً، تو اس میں 10 میں سے 6 صورتیں شامل ہیں. تو اس مقام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگلی بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت انہوں نے فرمایا کہ ان 10 صورتوں میں ہم پر گویا اللہ کا عتاب نازل ہوا ہے. اللہ اکبر، بڑے بھاری بھرکم خطابات ہیں اللہ کے، اور امت کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی. کچھ غضب بھی بھڑکتا ہے، اظہار اس کا ہوتا ہے ان 10 صورتوں میں. تو باقی باتیں کل رکھوں گا کیونکہ کل پورا 28واں پارہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہے سورۃ الحدید. اس سورت میں امت سے خطاب ہے، امت کی سطح پر، اور اس سورت کا کلائمیکس یعنی نقطہ عروج ہے آیت نمبر 25. سارے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ عدل کا نظام زمین پر قائم ہو جائے. یہ تمام پیغمبروں کا مشن تھا. رسول اللہ کا مشن کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں پڑھا، عدل کو قائم کر دے. سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں پڑھا، دین کو قائم کر دے. وہی تمام پیغمبروں کا مشن تھا، اب وہ اس امت کے کاندھوں پر ہے. اس مشن کا بیان اس صورت میں ہے، اور اس صورت کے مضامین کو اسی طور پر ہم ایک درجے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ صورت ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بڑی پسند، بڑی محبوب تھی.
ان صورتوں میں تسبیح کا ذکر بہت آیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تو مسبحات کا بھی عنوان دیا گیا، یعنی یہ وہ صورتیں اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حدید کو ام المسبحات، ساری مسبحات کی والدہ قرار دیا ہے کہ اس میں وہ انقلابی تصور دین کا اور دین کی محنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اب یہ تقاضے گویا کہ اس امت سے ہیں جس میں آپ اور میں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی 6 آیتوں میں اللہ کی عظمتوں کا بیان. کیوں؟ آگے جو تقاضے آ رہے ہیں وہ کس اللہ کے ہیں، پھر اس کی ذات کا تعارف تو لے لو. یہ عام کسی گھر سے آیا ہوا شادی بیاہ کا کارڈ نہیں ہے، دل چاہا تو گئے دل چاہا تو نہیں گئے، نہیں، یہ اللہ کے احکامات کا بیان آگے آ رہا ہے. اس اللہ کا پہلے تعارف. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمان اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن. بڑا گہرا مقام. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے 2.5-3 گھنٹے گفتگو کی ہے اس پر، اسلاف نے بھی کی ہے، لیکن وہ بحث صاحب کے سامنے نہیں رکھیں گے. سادہ سی بات ایک حدیث میں ہے، بڑے پیارے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے. انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی شے نہیں. وانت الظاہر، اے اللہ تو ایسا ظاہر ہے فلیس فوقک شیء، کہ تجھ سے اوپر تجھ سے ظاہر کوئی شے نہیں. وانت الباطن، اور اللہ تو ایسا پوشیدہ ہے فلیس دونک شیء، تجھ سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے. یہ حدیث میں الفاظ آ گئے، یہ سادہ سا مفہوم اس کا ہو گیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اللہ عرش پر قائم ہوا. عرش اور اللہ کا اس پر قائم ہونا متشابہات میں سے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علم اس کی قدرت سے تم باہر نہیں نکل سکتے. اللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یہ بات آیت نمبر 2 میں بھی آئی، آیت نمبر 5 میں بھی آ رہی ہے. آسمان و زمین کا بادشاہ تو اللہ ہے. کیا زمین پر اللہ کو بادشاہ مانا جا رہا ہے؟ زمین پر اللہ کو حاکم مانا جا رہا ہے؟ تو ایمان والوں سے تقاضا ہے تم اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو زمین پر. تم اللہ کے دین کے دفاع کی محنت کرو جو پہلے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی. واللہ بما وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اب 5 آیتوں میں تقاضے، 6 آیتوں میں اللہ کا تعارف، اس کی عظمتوں کا بیان. اللہ کے تقاضوں کو سیریس لو، لائٹ نہ لینا، سنجیدگی کے ساتھ تو ہلکا نہ سمجھنا. تقاضے 2 الفاظ میں، ایمان اور انفاق. جیسے کبھی آتا ہے ایمان عمل صالح، کبھی ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ایمان اور جہاد، یہاں آگے ایمان اور انفاق. پھر خوبصورت بات، ایک آیت میں 2 تقاضے ہیں، پھر اگلی 2 آیتوں میں ایمان پر بات ہے، پھر اگلی 2 آیتوں میں انفاق پر بات ہے. بڑا پیارا گلدستہ ہے 5 آیتوں کا. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر علیہ السلام. ان صورتوں میں غالب خطاب امت سے ہی ہے، مگر امت کو بھی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. زبانی کلامی دعوے نہ کرو، دل سے ایمان لاؤ. سورہ حجرات میں کل پڑھا تھا نا، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، ڈٹ گئے، جم گئے، ایسا ایمان. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ السلام پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر ہم نے تمہیں اختیار عطا فرمایا. وہ جان بھی ہے، وہ مال بھی ہے، وہ جائیداد بھی ہے، وہ اولاد بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے، وہ تعلقات بھی ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ شہر اور اسلام آباد جیسے شہروں میں اوور اے کپ آف ٹی اربوں روپے کے فیصلے ہوتے ہیں رات میں، اربوں روپے کے فیصلے، کروڑوں روپے کے فیصلے، تعلقات، نتھنگ ایلس۔ تو اگر تعلقات کی طاقت تمہارے پاس ہے تو اس کو بھی خرچ کرو اللہ کے دین کے لیے، عقل ہے تو استعمال کرو دین کو سیکھنے کے لیے، قوت بیان ہے تو استعمال کرو دین کو سکھانے کے لیے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، لگاؤ اللہ کی راہ میں دین کے لیے، اولاد اللہ نے تمہیں دی، دین کا مجاہد بناؤ۔ یہ ہے انفاق کا وسیع تر تصور۔ جس شے میں تمہیں اختیار دیا لگاؤ، اسی کو قرآن کبھی جہاد کہتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے محنت، بندگی کی دعوت دینے کے لیے محنت، بندگی والے نظام کو لانے کے لیے محنت، دین کے نفاذ کے لیے محنت۔ کبھی اس کو جہاد کا عنوان دیا، کبھی اس کو انفاق، ہر شے کھپا دینے کا عنوان دیا۔ فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور جنہوں نے انفاق کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلا تقاضا ایمان، ایمان پر دو آیتیں، لیکن اس میں بھی خوبصورت تقسیم ہے، ایک میں ڈانٹ ڈپٹ اور ایک میں تشویق اور ترغیب۔ پہلے ایمان، وما لکم لا تؤمنون باللہ، ارے تمہیں کیا ہوا تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور جبکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وقد اخذ میثاقکم، جبکہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو واقعتاً ایمان لاؤ۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ تو دل والا ایمان، تصدیق بالقلب، یقین والا ایمان، وہ قبول کرو۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ کیوں حقیقی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے؟ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اب تشویق، کہاں سے ملے گا ایمان؟ قرآن سے۔ فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات قرآن کی یعنی واضح آیات نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ کہاں سے ملے گا ایمان؟ قرآن سے۔ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی وہ عاقل کو قرآن کے سیپاروں میں۔ قرآن سے ملے گا ایمان۔ اس قرآن سے جتنا جڑو گے یہ ایمان بڑھتا جائے گا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال آیت نمبر 2، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ رحمان پڑھی تھی نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، وہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اچھا، اگلی آیت، اگلی دو آیتیں انفاق کے بارے میں، لیکن پہلے ڈانٹ ڈپٹ پھر ترغیب اور تشویق کا بڑا پیارا انداز۔ یہ بڑا خوبصورت گلدستہ ہے 5 آیتوں کا۔ ڈانٹ ڈپٹ انفاق پر، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، ارے تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وللہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری میراث تو اللہ کی ہے۔ ارے سارے چلے جائیں گے، دنیا سے تو مالک کون ہے؟ اللہ، تو اسی کو لوٹاؤ نا۔ تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے؟ کتنا اجر ہے؟ 700 گنا۔ یاد آیا؟ البقرہ آیت نمبر 261، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ اب ایک موٹیویشن، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ برابر نہیں جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جو ان کے بعد انفاق کریں گے اور ان کے بعد قتال کریں گے۔ فتح سے ایک مراد فتح مکہ لی گئی، اس کے بعد دین غالب ہوا نا، تو دین کے غلبے سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی ان کا رتبہ بعد والوں سے بڑھ کر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج بڑی زبردست اپارچونٹی ہے۔ آج دین غالب ہے یا مغلوب ہے؟ خرچ کرو بھائی، ہوگا غالب۔ وہ میں آپ کو کل سناؤں گا انشاءاللہ سورہ صف میں، پہلے بھی سنا چکا ہوں، ہوگا رہے گا۔ اتنی گارنٹیڈ انویسٹمنٹ اللہ نے بتائی، تو لگاؤ آج۔ بعد میں تو غالب ہونے کے بعد بہت سے لوگ خرچ کریں گے اور جنگ کریں گے، محنت کریں گے۔ آج مغلوبیت کے دور میں لگاؤ تو بعد والوں سے تمہارا اجر زیادہ ہوگا۔ آج موقع ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے، بہترین اپارچونٹی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے۔
بعد والوں سے بھی اور پہلے والوں سے بھی اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. ایک اور بڑی پیاری موٹیویشن، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. یہ قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ البقرہ میں ہم نے سمجھا تھا، وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے خرچ کیا جائے، دین کی دعوت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اس کو قرض حسن اللہ قرار دیتے ہیں. حسن سے مراد حلال میں سے دینا اور اخلاص نیت کے ساتھ. اور قرض، اللہ اکبر، وہ رقم جس کی ری پیمنٹ لازمی ہوتی، اللہ لوٹائے گا ضرور تمہیں اور بڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ کہہ رہے کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ اس کو بڑھا کر عطا فرمائے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. دنیا میں جو ہاتھ پھیل جاتا ہے، عزت نفس تو گئی نا، لیکن کل جب تم جنت میں اللہ تمہیں دے رہا ہوگا تو وہ عزت کے ساتھ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کے ایک لفظ کا چناؤ دیکھیے جو اللہ نے کیا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کا بیان، جو ان تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں وہ واقعات ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کا حسین انجام بیان ہوا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن تم مؤمن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا. سامنے سے مراد یہ دل کے سامنے، اندر دل والا ایمان، اور دائیں طرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اچھے کاموں اور اچھے اعمال کے لیے. اللہ کے نبی کی بھی سنت تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، جس عمل میں گندگی وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہوتا تو اللہ کے نبی کون سا ہاتھ استعمال فرماتے؟ بایاں ہاتھ. ناک کو صاف کرنا، طہارت حاصل کرنا بیت الخلاء میں، جوتوں کو اٹھانا، یہ تمام کام اللہ کے نبی بائیں ہاتھ سے انجام دیتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کا لفظ یہ عمدہ کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سامنے بھی نور ہوگا، دائیں طرف یعنی ایمان اور عمل کا نور ہوگا. بشراکم الیوم جنات، کہا جائے گا آج میں خوشخبری ہے جنت کے باغات کی، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. وہ الصراط ہے نا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، ابھی ذکر آ رہا ہے اس کا. اس الصراط پر اندھیرا ہوگا، کوئی سرچ لائٹ کچھ نہیں ہوگی، وہاں پر اندھیرا ہوگا. جس کو روشنی چاہیے آج ایمان اور عمل کی روشنی تیار کرے، آج دین کے تقاضوں پر عمل کرے تو کل وہاں الصراط پر اس کے پاس روشنی ہوگی. اس کا بیان آگے آ رہا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ارے تھوڑی مہلت تو دو، کچھ نظر کرم تو کر دو. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے، تمہاری روشنی میں سے کچھ لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہہ دیا جائے گا جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں جا کے نور تلاش کرو. آج تو دارالجزا ہے نا آخرت، دنیا دارالعمل تھی، وہاں عمل کا موقع تھا. منافق کون؟ کلمہ پڑھنے والے تھے مگر دین سے فرار اختیار کیا، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، نبی کے مشن کا ساتھ نہ دیا. اب پریشان حسرت کر رہے ہیں، تھوڑا سا روشنی کا معاملہ دے دو، نور دے دو، کہہ دیا جائے گا جاؤ پیچھے تلاش کرو، کوئی نور نہیں تمہارے لیے. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. باطن فیہ رحمہ، اس کی ایک طرف بسور لہ باب، اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا. باطن فیہ رحمۃ، اس کے اندر اندرونی جانب رحمت ہوگی. وظاہر من قبل العذاب، اور اس کے بعد دوسری طرف عذاب ہوگا. یہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی گئی، ایک دروازے کا ذکر بھی ہو گیا. اس سے اہل علم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے، بہت سخت ہے جہنم، ذکر آئے گا آئندہ کی نشستوں میں. بالآخر وہ اپنی سزا بھگت لیں گے مسلمان اور جنت میں داخل کریں گے. یہ دروازے کی طرف اشارہ، اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی جہنم سے بچائے اور ہمیں پہلے مرحلے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ینادونہم الم نکن معکم، منافقین پکاریں گے مسلمانوں کو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، مال اولاد کی محبت میں ڈوبے اور دین کو تم نے چھوڑ دیا. وتربصتم، اور انتظار میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، یہ دین ہم قبول تو کر بیٹھے. جیسے سورہ احزاب میں ہوا نا، بیان کیا تھا منافقین کیا چاہتے ہیں؟ جان چھوٹے معاذ اللہ، انتظار میں پڑے رہے. وَرْتَبْتُمْ، اور شک میں پڑے رہے. ظاہری بات ہے جب دنیا کی محبت دل میں گھس گئی ہے
تو اب ایمان کے بارے میں شک ہو رہا ہوگا، اللہ کے احکامات کے بارے میں شک ہو رہا ہوگا، فرار اختیار کریں گے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ کرنا کرانا کچھ نہیں، جنت ہماری پکی ہے۔ یہ منافقین کا بھی حال تھا، یہ یہود کا بھی حال تھا، اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ پوچھو یہودی عیسائی ہندو کہاں جائے گا؟ کہے گا جہنم میں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ میں جنت میں جاؤں گا۔ بس اتنا آسان ہے۔ یہ ہے منافقت، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کو چھوڑنا، پھر انتظار میں بیٹھنا اچھا کچھ ہوگا تو دیکھوں گا میں، پھر شکوک میں مبتلا ہو جانا، پھر عمل کچھ نہیں، جھوٹی تمناؤں کا سہارا لینا، میں تو بخشا آیا ہوں، استغفر اللہ، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج تم سے اور نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے منافق و کفار ساتھ ہیں یعنی جہنم میں۔ اور دوسری بات، سورہ نساء کی آیت نمبر 145، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافقین۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اب ایک ہلا دینے والی آیت میرے اور آپ کے لیے بھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ کتنا قرآن میں نے آپ نے بھی سن لیا، کل پڑھیں گے سورہ حشر میں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوا بھائی، اور آئندہ کے لیے کیا ارادے میرے اور آپ کے، بس جائزہ لے لیجئے۔ اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں پر، ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھے، اور جو کچھ اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس کی وجہ سے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ان پر مدت طویل گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ان کے دل کتنے سخت ہو گئے تھے؟ سورۃ البقرہ میں پتھروں کی طرح سخت، اور ان سے بھی زیادہ سخت۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کتاب کے ماننے والے دنیا کی محبت میں ڈوب کر کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں۔ یہ البقرہ میں یہود کے بارے میں تفصیل آ گئی۔ اب ایک امید کی کرن، کچھ احساس ہوا دلوں کے اندر، اگر مسئلہ ہے تو کچھ طلب پیدا ہوئی کہ معاملہ درست ہو جائے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دے دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دل اگر مردہ ہو گئے، اللہ نہ کرے، یا سخت ہو گئے، تو زمین جو مردہ ہوتی ہے اللہ بارش برسا کر زندگی کر دے دیتا ہے۔ اب قرآن کی بارش اپنے دلوں پر برساؤ، اللہ نے آیات واضح فرما دی ہے نا، قرآن کی بارش اپنے دلوں پر برسا کر اپنے دلوں کی دنیا کو زندہ کر لو، اور ان دلوں کے اندر ایمان پیدا کر لو، اور ان دلوں کے اندر آخرت کی یاد پیدا کر لو، ان دلوں کے اندر اللہ کی رضا کے حصول کے امنگ کو پیدا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دین کی خاطر لگاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اجر، اور ان کے لیے بہت عزت والا اجر ہوگا۔ اللہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بڑی محبت سے یہ صورتیں انہوں نے ہمیں پڑھائی، وقت نہیں ہے ورنہ تو یہ تو 10 گھنٹے بھی کم ہے اس کے بیان کے لیے، لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ایک آیت پر میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ جو برسوں انہوں نے ہمیں پڑھایا یہ اس کے نتیجے ہیں۔ اتنی پیاری بات انہوں نے یہاں پر بیان کی، بھائی گاڑی کا ہینڈ بریک ہے نا، اگر کھینچا ہوا ہے میں نے اور آپ نے، گاڑی آگے موو کر سکتی ہے؟ آپ چاہے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھیں، گاڑی میں پیٹرول بھی موجود ہے، گاڑی کا انجن بھی سٹارٹ ہے، آپ نے گاڑی گیئر میں بھی ڈال دی، سب کچھ صحیح ہے، ہینڈ بریک آپ نے میں نے کھینچا ہوا، گاڑی آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ تو اللہ کی اطاعت میں گاڑی بڑھانی ہے آگے، تو ہینڈ بریک نیچے کرو۔ وہ کون سا ہینڈ بریک ہے؟ وہ ہے مال کی محبت کا ہینڈ بریک۔ یہ مال کی محبت کا ہینڈ بریک ہٹاؤ گے تو گاڑی آگے بڑھے گی۔ مال کی محبت رکھنے والا کوئی نبیوں والا کام نہیں کر سکتا۔ سخت بات ہو گئی۔ مال کی محبت رکھنے والا نبیوں کا انقلابی مشن نہیں تھام سکتا،
اس مال کے ہینڈ بریک کو نیچے کرو، خرچ کرنے کی بات آئی، صدقہ پیش کرو اللہ کے راہ میں، یہ بندوں کے لیے عام طور پر ہے، قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، لگاؤ، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اجر اور ان کے لیے عزت والا بدلہ ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں ان کے رب کے حضور، ان کے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور۔ یہ نور دنیا میں بھی چاہیے، نور ہدایت، نور ایمان، اور یہ نور کل آخرت میں بھی چاہیے، کہاں پر؟ الصراط، آگے نا جو پہلے ہم نے پڑھا، آج ایمان اور عمل کی محنت کرو گے تو کل نور میسر آئے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ 2 رکوع اور ہیں، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب 2 آیتوں میں دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی، یہ دنیا جس کے فتنے میں اکثریت مبتلا ہو جاتی ہے، یہ دنیا جو دل میں گھر کر جاتی ہے، یہ دنیا جس کے اندر پھنس کر بندہ دین کو فراموش کرتا ہے، یہ دنیا جس کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کو جانتے بوجھتے فراموش کر کے دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کیا ہے دنیا۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 سٹیجز کا بیان ہے۔ جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے، اور زینت کا اختیار کرنا ہے، اور ایک دوسرے پہ فخر جتانے کی کوشش کرنے کا نام ہے، اور کثرت سے مال اور اولاد کو جمع کرنے کا نام ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کھلونوں سے دل بہل جائے گا اس کا، یہ لیکن تھوڑا بڑا ہو گیا، گریٹ ایج فیکٹر چلے 12 13 14 15 سال، تو اب وہ پلاسٹک کے کھلونے سے دل نہیں بہلتا، اس کو اب آئی فون چاہیے، اس کو سیمسنگ کا کوئی جو بھی مجھے نہیں پتا سارے ماڈلز کے نام کیا ہیں، اس کو یہ چیزیں چاہیے۔ تھوڑا آگے بڑھے گا، اب گھڑی، گلاسز، اور وہ رنگز جو آتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہیئر اسٹائل، پھر وہ برانڈڈ پتہ نہیں کیا کیا، انر گارمنٹ بھی برانڈڈ چاہیے۔ اب جن کی سمجھ آ گئی ان کا بھلا، اور جن کو سمجھ نہیں آئی چھوڑ دیجیے۔ اس قدر کریز ہے زینت کا، آرائش کا۔ پھر پریکٹیکل لائف میں آ گئے، اب گاڑی دوسری کی سے اچھی ہونی چاہیے، گھر دوسرے کے گھر سے اچھا ہونا چاہیے، اینڈ سو آن۔ بڑھاپے میں آ گئے، اب بولو بابا جی کھلونے سے دل بہلا لو، کا دماغ خراب ہے تمہارا۔ ہیئر اسٹائل، وہ کہیں گے ہیئر ہے ہی نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا۔ اب کیا ہے، اب تو اولاد کا مستقبل سمجھ جائے، روکڑا جمع ہو جائے میرے پاس، ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے آگے بڑھے، مسکراہٹ تو آ رہی ماشاءاللہ، بچے بھی ہنس رہے، اللہ ان کو مسکراتا رکھے، سب کو مسکراتا رکھے، لیکن دس از پریکٹیکل۔ جیسے میں 20 سے 30 40 میں جا رہا ہوں، ترجیحات بدل گئی، 50 پلس جا رہے، ترجیحات بدل گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت میں کھڑے ہوگے تو آخرت کے سامنے جب دنیا کو رکھو گے تو کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک مثال دے دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ بارش برسی اور کسان کو لہلاتی فصل بڑی عمدہ لگی، پھر وہ اپنا زور پکڑتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو مصفرا زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فصل لہلا رہی، کسان خوش ہو رہا ہے، لیکن کل وہ چورا چورا ہو جائے گی۔ تم بھی جوانی کے جوش میں آگے بڑھے، نعرے لگاتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو، بڑھاپا آئے گا، کیا ہوگا؟ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو، واش روم جانے کے قابل بھی نہیں ہو، اللہ دکھا دے گا۔ بٹ کیا یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ Is this the end of time? No, this is not the end of time. وہ تو سیریز چل جائے گی، اللہ کے اینڈ آف ٹائم نہیں ہے۔ ادھر موت آئی اور بگننگ آف ٹائم شروع، قبر بھی اور حشر بھی اور کل کے حساب کتاب کے معاملات بھی ہیں۔ فرمایا کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی بھی۔ تم طے کرو کہ مغفرت کے لیے تیار کر رہو یا عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہو، دیٹس اٹ۔ یہ اصل حقیقت۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے، 2 فٹ کا مسئلہ ہے، 2 فٹ نیچے قبر میں گئے ساری دنیا ختم۔ ادھر کی فکر کرو،
سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. مسابقت کرو, کمپٹیشن دنیا میں بہت ہو رہا ہے. ارے تم اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے لیے کمپٹیشن کرو ایک دوسرے کے ساتھ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. مسابقت کرو, دوڑو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے, جس کی width not length, جس کی چوڑائی, لمبائی نہیں, چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. اور آسمان کے بارے میں آج ہم نے پڑھا, اللہ اس کو بھی وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. جب width یہ ہے تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا, ان امیجنیبل. جنت کی بات ہو رہی, اس کے لیے محنت کرو, اس کے لیے کمپیٹ کرو, اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تبوک کا واقعہ یاد ہے؟ پورے گھر کا مال کون لے کر آیا تھا؟ صدیق. اور آدھے گھر کا مال لے کر کون چلے تھے؟ فاروق. اور کیا کہا تھا؟ آج میں پیچھے چھوڑ دوں گا ان کو. کس میں؟ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے میں. وہاں پہنچے تو کہا میں تو پیچھے رہ گیا. صدیق تو آگے, میں تو پیچھے رہ گیا. ادھر بھی دوڑ تھی نیکی کے کاموں میں, ہمارے بھی دوڑ ہے پتہ نہیں کن کاموں میں. ادھر دوڑ لگنی چاہیے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب اگلی 3 آیات میں حوادث زمانہ, بدلتے حالات کی حقیقت بیان کی جا رہی. اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا, تو بدلتے حالات سے زیادہ تاثر نہ لو. مؤمنانہ شان کیا؟ نعمت ملے شکر, تکلیف آئے صبر. اسی کا بیان ایک اور خوبصورت انداز میں, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت زمین میں نہیں آتی, نہ تمہاری اپنی جانوں میں, مگر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. سب اللہ کے لکھا ہوا ہے, سب اللہ کو پتا ہے. اور جب آپ کا میرا تقدیر پر ایمان ہے تو ٹینشن کس بات کی؟ نقصان ہوا تو ہونا تھا, نقصان ہوا تو ہونا تھا, اور فائدہ نہیں ملا تو نہیں ملنا تھا, اللہ نے طے نہیں کیا. ٹینشن فری لائف اگر یہ عقیدہ پکا ہو تو. تقدیر, ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تم سے جاتا رہا. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم اس پر اتراؤ مت جو تمہیں اللہ نے عطا کیا. چلا جائے تو صبر, اور عطا ہو تو شکر. یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو, فخر کرنے والے کو, تکبر والے کو پسند نہیں کرتا. کون ہیں یہ لوگ؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل, جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ اگر دوسرے خرچ کرنے لگ گئے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے, اور ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جائے گا. بلی کی دم یاد آئی؟ یاد آئی؟ مثال یاد آ گئی؟ بلی کی, ایک بلی کی دم کٹ جائے تو دوبارہ تو نہیں ملے گی نا, وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. جو دین میں پیچھے رہ گیا, بجائے اس کے کہ آگے بڑھے, وہ کہے گا آگے بڑھنے والوں کو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ بھائی, تو آگے بڑھ رہا ہے تو میں نمایاں ہو رہا ہوں اور میری بے عزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بلی کی دم والی مثال سورۃ البقرہ میں آئی تھی, یہ آج پھر ہمارے کام آ گئی سمجھنے کے لیے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو لوگ بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں دوسروں کو بھی بخل یعنی کنجوسی کی. ومن یتولی, اور جو منہ پھیر لے, فإن اللہ هو الغنی الحمید, تو بے شک اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے اور حمید, آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اب اگلی آیت بہت انقلابی ہے, زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ سورہ شورى میں بھی ہم نے بات کی تھی, کل سورہ صف میں بھی آ جائے گی, لیکن جو آیت کا مفہوم بنیادی وہ تو سامنے آئے گا انشاءاللہ. تمام رسولوں کا انقلابی مشن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً ہم نے اللہ فرمارے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر. وانزلنا معهم الکتاب, ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. والمیزان, اور شریعت کی ترازو, شریعت کی میزان عطا فرمائی. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت یعنی لوگ قسط پر, عدل پر, جسٹس پر قائم ہو جائے. کتاب دی, معجزات دیے, شریعت دی, نفاذ کے لیے, صرف پردے پڑھانے کے لیے نہیں, چھاپنے کے لیے نہیں, سجانے کے لیے نہیں, کورسز کرانے کے لیے نہیں. ہم بھی اگر قرآن اکیڈمی کے کورسز کی آفر دے رہے, یہ ذریعہ ہے, مقصود نہیں. آگے جانا ہے دین کے غلبے کے لیے, جماعت تیار کرنی, وہ جو تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم کی آپ سے بات کی گئی ہے. تو صرف سجانے, پڑھانے اور چھاپنے کے لیے نہیں اللہ کی کتاب, یہ اپنا نفاذ چاہتی ہے. تو پیغمبروں کا انقلابی مشن لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط پر, عدل پر قائم ہو جائیں.
یہی رسول اللہ کا مشن تھا، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا، اور یہی انقلابی مشن ہر پیغمبر کا تھا۔ مزید بنا فرمائیں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی بنایا، فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی قوت موجود ہے۔ جنگ کیوں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اگر کچھ ظالم زمین پر ظلم کر رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں، تو اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جنگ تک بھی کرنا پڑے تو کرنا۔ ہم نے لوہا بنایا ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے کی اور بھی چیزیں۔ تم نے کچھ گھر کے برتن بنا لیے، کوئی گاڑیاں بنا لی، یہ ضمنی، سیکنڈری، یہ بائی پروڈکٹ ہے۔ پرائمریلی یہ جنگ کے لیے اس میں صلاحیت موجود ہے۔ جنگ بھی اگر کرنا پڑے عدل کے نفاذ کے لیے تو کی جائے گی۔ آج اگر 25 لاکھ لوگ کم از کم عراق افغانستان میں دنیا کے دہشت گرد امریکہ نے اور بدماش نے شہید کر دیے معاذ اللہ، تو ان ظالموں کا اگر یہ کھلی چھوٹ ہے وار آن ٹیرر یا ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن کے جھوٹے بہانوں پر 2.5 ملین 25 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کی چھوٹ اگر ان ظالموں کو دے دی گئی ہے، تو ہمارے آپ کے رب نے ایسے ظالموں کا قلع قمع کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ اللہ نے لوہا بھی پیدا کیا جنگ کے لیے۔ سمپل از دیٹ۔ یہ بات آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، اور بیٹھے ہوئے ہم اپنی چند عبادات پر مطمئن ہو کر، جبکہ اس صورت میں پیغمبروں کو انقلابی مشن بیان ہو۔ اور سنیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کے اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ اللہ آزمائے گا تمہیں، تم اس کے رسول کی اور اللہ کی مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ بات کل بھی آئے گی تفصیل سے۔ اللہ کی مدد اس کے دین کی مدد کرنا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، وہ خود کر سکتا ہے، لیکن ظاہر کے اسباب کے تحت ایمان والوں کی ذمہ داری کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آئیں۔ یہ پیغمبروں کا مشن تھا، یہ رسول کریم علیہ السلام کا مشن تھا، اب یہ آپ کا میرا مشن ہے، دین کا قائم کرنا، نافذ کرنا۔ تفصیلات آ چکی ہیں، آگے آخر کو مختصر بیان انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کیا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، ان میں سے کچھ تو ہدایت پر رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر ان کے پیچھے پیچھے اپنے رسولوں کو بھیجا مستقل۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو لائے رسول بنا کر۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ وجعلنا فی قلوب الذین تبعوا رأفۃ ورحمہ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے پیروکار تھے، بڑی شفقت اور نرمی ان کے دلوں میں تھی، اور آج بھی واقعاتاً عیسائیوں میں سے بعض جو کم از کم صحیح تعلیم پر عمل کر رہے ہوں، ان کے یہاں نرمی نظر آتی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت کی رسم خود ان لوگوں نے ایجاد کی، اللہ فرماتے ہم نے لازم نہیں کیا تھا۔ کیا تھی رہبانیت؟ دنیا کو، گھر بار کو چھوڑ کر کونے خطرے میں بیٹھ جاؤ، یہ بھی شیطان کا حربہ ہے۔ آج یہ کچھ ہمارے ہاں، کچھ ناٹ آل، لیکن کچھ خانقاہوں کا تصور ہے، کونے خطرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، اپنے آپ کو مانچتے رہو، اپنی روحانی ترقی کرتے رہو، اور معاشرے میں اللہ کے احکامات ٹوٹیں، اللہ کی شریعت پامال ہو، کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ استغفر اللہ۔ تو ایک ہے دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے بھاگنا، یہ یہود نے کیا، اور ایک ہے دنیا کو بالکل چھوڑ کر کونے خطرے میں بیٹھ جانا، یہ نصارہ نے کیا۔ دونوں صورتوں میں شیطان کا کام ہوتا ہے، دین کی محنت نہیں ہوتی۔ یہ تصور بھی باطل ہے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح میں لگا رہوں اور معاشرے سے ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ اور دین کی سربلندی کے لیے محنت نہ کروں۔ یہ نصارہ نے کیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا اس بات کو، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا چاہنا یہ لازم تھا۔ فما رعوها حق رعایتها، تو وہ اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا۔ بدترین بدکاریاں آپ کو نصارہ میں ملیں گی، پادریوں کیا ملیں گی۔ آپ ہر سال پڑھتے رہے ہوں گے، پوپ جان پال تھا، ابھی جو کوئی بھی ہے ان کا چیف پریسٹ جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ ہر سال معافیاں مانگتا ہے جو پادری گندگی اور
بدکاری کے کام کر رہے ہوتے ہیں. فطری راستہ نکاح کا چھوڑا تو بدکاری اور زنا کے دھندوں پہ لگ گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فطرت کے راستے کو چھوڑیں گے, الٹے کاموں پر جائیں گے, جیسے کہ نصارہ کا معاملہ ہوا. فرمایا کہ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ, حقیقی ایمان. اور رسول پر ایمان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے مشن کو تھامنا. آخری رسول کا مشن وہی پچھلے رسولوں کا تھا, عدل کا نفاذ اور دین کی سربلندی. یؤتیکم کفلین من رحمتہ, اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا کرے گا. ایمان والو تم عمل کرو گے 1 ثواب, اور دین کے قیام کی جد و جہد کرو گے, لوگ دین کی طرف آئیں گے, ان کے اعمال کے برابر بھی تمہیں اجر ملے گا, دوہرا اجر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا. تمشون بِهِ, جس کے ساتھ تم چلو گے, دنیا میں نور ہدایت اور کل وہ الصراط والا نور. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آخری آیت ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بات پر اختیار نہیں رکھتے. نہیں, اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے آخری رسول آ گئے, مایوس مت ہو جاؤ, ان کی بات مان لو, آخری رسول پر ایمان لے آؤ, تمہیں بھی دوہرا اجر ملے گا. پہلے حدیث آ چکی, پچھلے رسول کو ماننے کا اجر اور آخری رسول پر ایمان لانے کا اجر. تو ہے تمہارے لیے بھی موقع, تمہیں بھی اللہ کے فضل میں سے مل سکتا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, اور فضل تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہے عطا فرمائے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. یہ الحمدللہ 27 پارے مکمل ہو گئے. شب کون سی ہے بھائی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, اب ایک پارے کا معاملہ اگلے 3 دن میں رہے گا. 2 اعلانات ہیں. ایک, کل 27ویں شب ہے, انشاءاللہ رات 12 بجے کے لگ بھگ ایک خصوصی ہم خطاب کریں گے رمضان, قرآن اور پاکستان کے تعلق سے. ویسے ہم 14 اگست مناتے ہیں, لیکن پاکستان اللہ نے ہمیں 27ویں شب میں قدر کی رات میں عطا فرمایا تھا. تو کل 12 بجے کے لگ بھگ تو ہم یہ گفتگو کریں گے 15-20 منٹ کی, زیادہ نہیں انشاءاللہ. دوسری بات آپ کے لیے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, کل جلدی آئیے گا, اسے کہ 27ویں شب میں بہت سارے اور حضرات و خواتین بھی آتے ہیں. تو جو پورے مہینے آ رہے تھے آتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے. یہ میں اپنے پچھلے جو بھی 15 سال کے تجربات ہیں اس کی بنیاد پر ہمدردی سے گزارش کر رہا ہوں. کل کوشش کر کے جیسے تیسے بھی ممکن ہو, جو مستقل آ رہے ہیں وہ تھوڑا 15 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ تجربہ رہا ہے کہ 27ویں شب میں اور بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے وسعت عطا فرمائے, دے آر موسٹ ویلکم. لیکن بہرحال آپ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کل 15 منٹ پہلے آنے کی کوشش کیجیے گا. 27ویں شب میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور بعض اوقات جگہ کم پڑ جاتی ہے, اس کا کل خاص خیال کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 رکعت تراویح اور انشاءاللہ وتر.